جو لوگ کاروباری معاملات میں پریشان رہتے ہیں، لڑکیوں کے رشتے نہ ہونے کی وجہ سے پریشانی کا ان کو سامنا رہتا ہے، مالی پریشانی کا سامنا رہتا ہے، قرض کی پریشانی، تو انشاءاللہ اگلی شب برات آنے سے قبل انشاءاللہ اس کی ہر طرح کی مصیبت اور پریشانی انشاءاللہ وہ ختم ہو جائے گی۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں حکیم مفتی محمد فیضان آپ کی خدمت میں حاضر ہوں ایک نئے ٹاپک کے ساتھ، ایک نئے موضوع کے ساتھ، اور ہم نے آج جس اسم کے حوالے سے بات کرنی ہے، چونکہ ہم اللہ رب العزت کے جو اسماء و صفاتی ہیں ان کو لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ آج ہم اس میں یا فتاح، اللہ کا جو اسم صفاتی نام ہے فتاح، یا فتاحو کے حوالے سے انشاءاللہ اس کی اسرار و رموز کے حوالے سے انشاءاللہ ہم آج آپ کو ایک نئی بات بتانے جا رہے ہیں۔ جو لوگ کاروباری معاملات میں پریشان رہتے ہیں، لڑکیوں کے رشتے نہ ہونے کی وجہ سے پریشانی کا ان کو سامنا رہتا ہے، مالی پریشانی کا سامنا رہتا ہے، قرض کی پریشانی، تو انشاءاللہ اگلی شب برات آنے سے قبل انشاءاللہ اس کی ہر طرح کی مصیبت اور پریشانی انشاءاللہ وہ ختم ہو جائے گی۔ اور یہ شب برات کا خاص عمل آپ کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں، چونکہ شب برات عبادت کی رات ہے، بندگی کی رات ہے، رب کو راضی کرنے کی رات ہے، اور رب تو خود ہی مہربان ہو جاتا ہے اس رات میں۔ جب وہ رب خود جو رحمان و رحیم ہے وہ اس رات میں خاص تجلیات فرما رہا ہے، تو بندہ اگر ہم جو اسم جو اس کو بتایا، جو بتانے جا رہے ہیں، اس کا مکمل طریقہ انشاءاللہ ہم آپ کو شیئر کریں گے، بتائیں گے۔ اگر بندہ اس شب برات کی رات کو خصوصیت کے ساتھ اہتمام کر کے اگر بندہ اس اسم کو پڑھے تو انشاءاللہ عز وجل اس کو بے حد برکتیں ہی برکتیں نصیب ہوں گی، شادیاں بھی ہو جائیں گی جو رشتوں کی وجہ سے پریشان رہتی ہیں یا رہتے ہیں، اور جو کاروباری جن کا کاروبار بالکل ڈاؤن ہوتا جا رہا ہے، بیٹھے جا رہا ہے، تباہی کے دہانے پر آئے جا رہے ہیں، تباہی کی طرف کاروبار جا رہا ہے، اور الغرض قرضوں میں ڈوبے ہوئے ہیں، اور ان کی تنخواہیں، ان کی سیلریز وغیرہ جو ان کو ملتی ہے پورا مہینہ جو ہے وہ سیلری ان کو کفایت نہیں کرتی، انشاءاللہ اس اسم یا فتاحو کو ایک خاص معین طریقے سے پڑھنے سے انشاءاللہ عز وجل آپ اس مشکل سے نکل جائیں گے۔ یہ انشاءاللہ بہت آزمودہ اور مجرب آپ کو ایک بات بتائی جا رہی ہے، اور میں آپ کے سامنے یہی جو ہے بات رکھوں گا کہ یہ جو اسم ہے یا فتاحو، اس کو شب برات آپ کے پاس جو دورانیہ ہے، جو وقت ہے، وہ یہی ہے کہ مغرب کی نماز کے بعد، کیونکہ 25 فروری بروز اتوار پاکستان میں 25 فروری بروز اتوار انشاءاللہ مغرب کے بعد شب برات لگ جائے گی، جسے نصف شعبان بھی کہا گیا۔ تو یہ جو فجر سے قبل، یعنی پوری جو رات ہے غروب آفتاب سے لے کے طلوع فجر سے پہلے یہ پوری رات، یہ جو دورانیہ ہے، یہ سارا شب برات کا دورانیہ، اس رات اللہ رب العزت قبیلہ بنو قلب کی بکریوں کے بالوں سے بھی زیادہ گناہ گاروں کی بخشش و مغفرت فرماتا ہے۔ تو اس رات لوگ خاص وظائف، خاص اعمال، خاص اذکار کے جو ہے اہتمام کرتے ہیں، خاص اذکار کا۔ تو میں یہاں پر یہی جو ہے آپ کے سامنے یہی بات رکھوں گا کہ اگر شب برات بندہ اس بتائے گئے اسم یا فتاحو کو اگر ایک خاص طریقے سے بندہ پڑھے، جو میں آپ کے سامنے انشاءاللہ شیئر کرنے والا ہوں، تو سارا سال انشاءاللہ وہ کسی کا محتاج نہیں ہوگا، سارا سال اس کا برکتوں اور رحمتوں سے انشاءاللہ معمور رہے گا، اور اس کے قریب کوئی ایسی بیماری نہیں آئے گی کہ جس کا علاج نہ ہو، یعنی لا علاج بیماری کے اندر مبتلا نہیں ہوگا۔ اور بھلے یہاں تک بزرگوں نے جو ہے لکھا
کہ اگر اس کے دشمن جو کوئی بھی اس کا دشمن ہے، بھلے وہ سینکڑوں کی ہزاروں کی تعداد میں ہو، تو انشاءاللہ وہ اس پر غالب نہیں آ سکیں گے۔ جادو، جنات، بندش، حسد، کینہ، نفرت، ہر طرح سے وہ محفوظ ہو جائے گا۔ یعنی سارا سال وہ جادو سے، جنات سے، بھوت پریت سے، آصف وغیرہ سے، بندش وغیرہ کے معاملات سے، حسد، کینہ، نفرت اور منافرت سے، ہر جو ہے چیز سے وہ بالکل محفوظ ہو جائے گا، سیکیور ہو جائے گا اس اسم کو پڑھنے۔ کیونکہ اس رات، شب برات کی رات اگر بندہ اس اسم کو پڑھے تو ایک طرح سمجھ لیں کہ پورے سال کی اس کی زکوٰۃ ادا ہو جائے گی۔ پھر روزانہ اس کو اپنے ورد میں یہ اسم رکھنا ہوگا تاکہ اس کی جو ہے برکتیں اسے حاصل ہوتی رہیں۔ تو یہ اسم شب برات کی رات کس طرح پڑھیں گے؟ بزرگوں نے فرمایا کہ اس اسم کو شب برات والی رات 11,000 مرتبہ پڑھنا ہے۔ اب آپ چونک گئے ہوں گے سننے کے بعد کہ 11,000 مرتبہ مفتی صاحب کیا کہہ رہے ہیں؟ 11,000! دیکھیں وقت نکالنا پڑے گا۔ اب 11,000 مرتبہ اگر آپ پڑھنے بیٹھیں گے تو تقریباً آپ کے 8 سے 10 گھنٹے آپ کے لگ جائیں گے۔ یعنی انشاءاللہ آپ اگر محنت کریں گے، آپ مغرب کی نماز پڑھیں، نوافل پڑھیں اور پھر اس کو ورد شروع کر دیں، اس کو پڑھتے رہیں۔ پھر عشاء کا وقت آئے، عشاء کی نماز جماعت سے پڑھیں، پھر اس کو پڑھنے بیٹھ جائے۔ قبرستان جانا، تھوڑی دیر قبرستان جا کے اپنے جو مرحومین وغیرہ ہیں ان کے قبر کی زیارت کر کے، فاتحہ اصالہ ثواب ان کو کر کے فوراً واپس آ جائے، اپنی جگہ پر بیٹھ جائیں آ کر اور اس کو پڑھیں۔ اور اس کو کثرت کے ساتھ، یعنی کثرت سے مراد یہ کہ آپ کو 11,000 کا فیگر، جب نیت میں آپ سچے ہوں گے، صادق ہوں گے تو انشاءاللہ اللہ کی مدد ضرور ہوگی، وقت میں انشاءاللہ برکت ہو جائے گی۔ کوئی اتنا گھبرانے والی کوئی ایسی بات نہیں ہے۔ اگر 11,000 مشکل لگ رہا ہے، آپ کو 11,000 نہیں پڑھ سکتے، تو پھر جو ہے اس کی جو تعداد ہے پھر وہ آپ کو، اس کی تعداد جو ہے پھر آپ کو 7,000 مرتبہ آپ کو پڑھنا ہوگا، کم سے کم 7,000 مرتبہ، زیادہ سے زیادہ 11,000 مرتبہ۔ اور جب اس کی زکوٰۃ ادا ہو جائے گی، اب آپ پورے سال اس کے سمجھ لیں اس اسم کے عامل ہو گئے۔ اب آپ کیا کریں، 300 مرتبہ اس کو اپنے ورد میں رکھنا ہے۔ اور کوئی بھی اگر مشکل آ جائے، کوئی بھی پریشانی آ جاتی ہے، یا آپ دیکھ رہے ہیں کہ اب مجھ پہ جو ہے میرے معاملات بگڑ رہے ہیں، کوئی بھی ایسا جو ہے نا جو شیطانیت کے اندر اگر مبتلا ہوتے ہوئے دکھائی دے رہے ہیں، تو اس صورت میں چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے اس کو پڑھتے رہیں، یا فتاحو کو یا فتاحو، انشاءاللہ عز و جل اس کی بڑی برکتیں انشاءاللہ پورے سال جو ہے انشاءاللہ ملتی رہیں گی۔ اور ہمارے بزرگوں کا، کیونکہ شعبان کا مہینہ اب اختتام کی طرف جا رہا ہے اور اگلا مہینہ جو ہے وہ رمضان کا مہینہ آ رہا ہے، تو ہم چونکہ رجب میں بھی عبادت سے غافل رہے، رمضان شعبان میں بھی عبادت سے غافل رہے، اب رمضان ہے تو رمضان کی ہماری جب رجب شعبان میں ہم پریپیئر نہیں ہوتے، تیار نہیں ہوتے، تو رمضان ہمارا سستیوں میں اور غفلت میں گزرتا ہے۔ تو ہمارے بزرگوں کا جو طریقہ کار تھا، جو ریاضت کرنے کا ان کا طریقہ کار تھا، وہ یہی طریقہ کار تھا۔ اور صحابہ کرام سے بھی ہمیں یہ طریقہ ملتا ہے۔ صحابہ کرام تو جیسے ہی جو ہے شعبان کا مہینہ آتا تو فوراً جو ہے وہ اپنے اموال کی زکوٰۃ نکالتے، اور جو ہے اموال کی زکوٰۃ نکالتے، جس کا کچھ لین دین کا سلسلہ ہوتا وہ کرتے، جن پر حد قائم کرنا ہوتی حد قائم کرتے، ساری مصروفیات سے جو ہے وہ فراغت اختیار کر لیتے۔ تو پھر جیسے ہی رمضان کا اعلان ہوتا، رمضان کا چاند نظر آتا، فوراً وہ اعتکاف میں بیٹھ جاتے اور پورے مہینے کا اعتکاف کرتے، تو عبادت کا خاص اہتمام کرتے ہیں، بالکل رب سے لو لگا۔ تو ہمارے بزرگوں کا یہ طریقہ کار، ہمارے بزرگ فرماتے ہیں، بزرگوں کا طریقہ کار جو ہمیں ملتا ہے سیرت کی کتابوں میں، تاریخ میں، وہ یہی ملتا ہے بزرگوں کا، شیوخ کا، کہ 17 شعبان کا روزہ رکھتے اور شب برات عبادت سے، شب برات میں اہتمام سے گزارا، 17 شعبان کو روزہ رکھا، 17 شعبان گزرتے ہی 18 شعبان سے وہ اعتکاف میں بیٹھ جاتے، چلے پر بیٹھ جاتے، ذکر و اذکار پہ۔ پھر 18 شعبان سے شروع کرتے اپنی ریاضت کا معاملہ، عبادت کا معاملہ، پرہیز کے ساتھ، ترک کے ساتھ، اور پھر 29 کا چاند ہوتا یا 30 کا چاند ہوتا تو وہ رمضان
کا جب عید کے چاند کا جب رمضان ختم ہو جاتا عید کے چاند کا اعلان ہوتا تو اس وقت وہ اس جگہ سے اس چلہ گاہ سے اٹھ جاتے. یہ بزرگوں کا عبادت کا طریقہ کار. تو اب ہم پورا سال پورا مہینہ نہیں کر سکتے, اتنی مشقت میں نہیں گزار سکتے, ہمارا نفس جو ہے وہ برداشت نہیں کر سکتا, ابھی ہم اس قابل نہیں. تو یہ رات ہمارے پاس آ گئی, اس رات کر لیں, شب برات کی رات یہ اسم کو کر لیں تو انشاءاللہ پورا جو ہے سال برکتیں ہی برکتیں انشاءاللہ نصیب ہوں گی. لہٰذا آپ کو اس کی بالکل اجازت ہے, آپ کیجئے. یا فتاحو کو کم از کم 7000 مرتبہ یا زیادہ سے زیادہ 11000 مرتبہ 11000 مرتبہ پڑھ لیں تو انشاءاللہ بے شمار برکتیں ہی برکتیں انشاءاللہ حاصل ہوں گی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیجئے اور ہماری ویڈیو کو شیئر کر دیجئے.